ویسے تو اگر اس پہ بات کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ پورا پروگرام بھی ختم ہو جائے گا، لیکن چند جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو بہادری کے واقعات ہیں. دریائے فرات کے اندر ایک مرتبہ بہت زیادہ سیلاب آیا جی، اور وہ جیسے ہمارے اکثر دیہات ہیں ان میں پانی ہر سال آتا ہے، بعض اوقات تو وہ کافی بہہ جاتے ہیں. تو لوگ اس وقت امیر المومنین حضرت شیر خدا کے پاس آئے، مولا علی کے پاس آئے جی، اور آ کر عرض کی کہ حضرت دریائے فرات میں اتنا پانی آ گیا ہے کہ کنارے تک ہے، کسی وقت بھی ہم بہہ جائیں گے، ہماری بستیاں ڈوب جائیں گی، جانور تباہ ہو جائیں گے. تو حضور آپ کچھ کرم فرمائے نا، کیونکہ آپ نے مولا علی شیر خدا کی کرامات دیکھی ہوئی تھی. صحیح کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہیں کہ اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیں تو ہاتھ کاٹنا بھی جانتے ہیں، ہاتھ کو جوڑنا بھی جانتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. ایک شخص کا ہاتھ کاٹا نا انہوں نے، تو ابن القوا شخص نے پوچھا کہ یار یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، کس نے کاٹا ہے؟ حضرت سلمان فارسی بھی ساتھ تھے. تو بڑے ہی پیارے انداز میں اس شخص نے کہا یہ میرا ہاتھ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا علی شیر خدا نے کاٹا ہے. کیا بات. تو کہا انہوں نے ہاتھ کاٹا ہے، اتنی محبت سے ان کا نام لے رہے ہو تو پھر بھی اتنا پیار ہے. تو کہا میری غلطی ہوئی نا مجھ سے. تو انہوں نے اسلام کے اندر ہے کہ اگر کوئی چوری، کچھ مرد چوری کرے وسارق وسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اس کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن چوری کتنے درہم کی ہو، دینار کی ہو، پہلے یہ دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے نا. اگر 3 مرتبہ، بعض علماء نے لکھا کہ 3 مرتبہ چوری کی ہے، 3 درہم سے زیادہ کی ہے، یا 3 مرتبہ چوری کی ہے تو 10 درہم و دینار سے زیادہ کی ہے، تو اس وقت ایک ہاتھ کاٹا جائے، یا ایک انگلی یا ایک ہاتھ، پھر دوسرا، اس طرح ایک جس میں ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. تو اب ہاتھ کٹ گیا تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کاٹا تو کہا انہوں نے مجھے دنیا میں سزا دے دی، آخرت کی سزا سے بچائے. اور حضرت سلمان فارسی نے پھر یہ اطلاع حضرت مولا علی تک پہنچائی. کہا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے اور وہ اتنا خوش ہے پھر بھی اس بات پر، اس کو درد بھی ہو رہی ہے، پھر بھی خوشی کا اظہار ہے، مسرت کا ہے. تو آپ نے کہا اسے میرے پاس بلایا جائے. مولا علی نے پاس بلایا. پاس بلا کرنا تو اب دیکھیں جرأت و بہادری. اب پاس دیکھیں، جنگوں کی بات تو وہ ہے، لیکن یہ دیکھیں مولا علی نے کہا کہ اچھا وہ تمہارا ہاتھ کی طرح کا، ہاتھ تو میرے پاس ہی ہے، یہ میں نے پکڑا دوسرے ہاتھ میں. تو کہا کہ اس کو ساتھ رکھو. ساتھ رکھا. مولا علی نے کپڑا باندھ دیا. جو ہی کپڑا باندھا نا تو کچھ پڑھا، پڑھنے کا کوئی جو کلام آپ نے اللہ کی طرف سے ہے پڑھا. پڑھنے کے بعد آواز آئی علی کپڑا لگایا تھا نا جو تم نے پڑھا ہے، تمہارے پڑھنے پر ہم نے جوڑ دیا، کپڑا کھول دیا. کپڑا کھولا تو ہاتھ جوڑ چکا. تو جب وہ دریائے فرات کے اندر جو ہے وہ طغیانی آئی، اتنا آیا، تو پھر لوگ آپ کے پاس آئے کہ حضرت یہ دعا کریں جلدی سے. آپ نے جلدی سے کیا کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول عربی محمد عربی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک، امامہ شریف مبارک پہنا. اس کے بعد حضور کا جبہ مبارک پہنا. پھر حضور علیہ السلام کی مبارک چادر لی. چادر لے کر آپ دریائے فرات پر آئے. فرات پر آئے تو حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، امام حسن امام حسین بھی ساتھ تھے. جب ساتھ تھے تو آپ نے ادھر دریائے فرات پر آ کے مصلی بچھایا. مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھا کر مالک کی بارگاہ میں دعا کی. جب دعا کی نا تو دعا کرنے کے بعد آپ نے آمین کیا. اس کے بعد آپ نے ایک سٹاف، ایک ڈنڈا پکڑا، سٹک پکڑی، اس کے ساتھ دریائے فرات کی طرف اشارہ کیا. جب اشارہ کیا تو 1 گز پانی نیچے آ گیا. جب پھر اشارہ کیا تو 1 گز پانی پھر نیچے آ گیا. اب پھر اشارہ کیا تو 1 گز پانی پھر نیچے آ گیا. جب 3 گز پانی کم ہو گیا تو لوگ کہنے لگے امیر المومنین یا امیر المومنین. حضور اے نہیں بڑھا، حضور جتنا تھا اتنا ہی بڑھا، اب معمول کے مطابق ہو گیا. یار دیکھو جن کی باتیں دریا بھی مانتے تھے، اس کو امیر المومنین مولا علی نہ کہیں تو کیا کہیں. ارے جن کے لیے حضور علیہ السلام خیبر کے دن کہیں کہ مولا علی ہے، اب صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، خلیفہ اول ہیں، امیر المومنین فاروق اعظم بھی ہیں، اس تیسرے خلیفہ عثمان غنی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، سارے صحابہ ہیں. لیکن حضور فرما رہے ہیں علی کدھر ہے؟ پتہ تھا علی کی بہادری کا، پتہ تھا نا یہ کتنا بہادر ہے. علی کو بلایا. حضور آنکھوں میں درد ہے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ڈوز ہے نا. حضور نے یوں کر کے لعاب دہن لگایا اور کام ہو گیا. اور ڈوز دی جب تو مولا علی گئے اور پھر فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ اسی کے ذریعے سکسیس دے گا. تو اسی دن فتح بھی ہوئی. تو میں کہتا ہوں اتنے زیادہ الحمدللہ بہادری کے واقعات، ایک طرف ہاتھ کو جوڑ رہے ہیں، ایک طرف ہے پر فتح ہو رہا ہے، معجزات بھی ہیں اور اس طرح کے. جی بالکل ڈیٹیل میں. تو اس کے بعد پھر ایک طرف دیکھیں دریائے فرات بھی آپ کی باتوں کہنے مان رہا ہے. تو میں بعض اوقات کہتا ہوں کتنے پکیزہ لوگ تھے کہ جب وہ اللہ کی مانتے تھے تو اللہ رب العزت بھی ان کی ٹال ڈالی تھی. آج ہمارے چھوٹا بچہ ہم اس کو کہنے بھی نماز پڑھا کرو تو بعض اوقات وہ بڑے کو کہہ دیتا ہے ہمارا لہجہ بھی تو ٹھیک نہیں نا ہوتا، لہجے میں مٹھاس بھی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے
پھر چلو چلو تم پڑھ رہے ہو تو پڑھتے جاؤ. لہجے میں مٹھاس ہو, انداز اچھا ہو, تو چھوٹا بھائی نماز نہیں یہاں پڑھا, وہاں تو دریا بھی باتیں مان رہے ہیں, وہاں تو خیبر بھی فتح ہو رہے ہیں, وہاں تو ہاتھ بھی کٹے جڑ رہے ہیں. تو یہ تھے مولا علی کی جرأت و بہادری.